خلیفہ ہارون رشید کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ سلطنت عباسیہ میں ہارون رشید بڑی عظمت و شوکت والے خلیفہ گزرے۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور حکومت بہترین دور تھا۔ ان کے زمانے میں حکومت کا بڑا وقار تھا، اس میں بڑی رونق اور بڑی اچھائیاں اور بھلائیاں تھیں۔ ان کے عہد میں دولت عباسیہ علمی، تمدنی، سیاسی لحاظ سے اونچ کمال پر پہنچ گئی۔ وہ عظیم المرتبت شہنشاہ ہونے کے باوجود تکلف و تصنع اور تعصب سے پاک تھے، اس لیے ان کے دربار میں مختلف فکر و خیال کے علماء صلحاء کا جھرمٹ رہتا تھا، جن کی وہ قدردانی بھی کرتے اور انعام و اکرام سے بھی نوازتے۔ میں ہوں محمد ناصر اور میں اپنے چینل گلدستہ معلومات پر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے والد محمد مہدی اور دادا ابو جعفر منصور عباسی ایک بلند پائے کے شخصیت کے حامل حکمراں تھے، شجاعت و بہادری میں ضرب المثل تھے۔ اسی خوشگوار ماحول میں خلیفہ ہارون رشید کی پرورش ہوئی۔ تمام علم و فنون میں انہوں نے کمال حاصل کیا۔ جب وہ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ اس وقت ملک کے اندر شورشیں جاری تھیں۔ انہوں نے سیاسی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ان شورشوں کو دبایا۔ خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کے 5واں خلیفہ تھے۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا قحط پڑا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نپٹنے کے لیے تمام طرح کی تدبیریں آزمائیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام عمرا اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے خاص طور سے کہا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ ایک رات ہارون رشید اسی پریشانی میں مبتلا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے، انہوں نے بچپن سے بادشاہ ہارون رشید کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، میرا دل اس قحط کو لے کر بڑا بے چین ہے، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور بولے، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہراؤں۔ بادشاہ نے بے چینی میں فرمایا کہ استاد محترم فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا جسے وہ ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری آپ سے درخواست ہے آپ میرے معصوم بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا اور سفر پر نکل گئی۔ اس کے بعد شیر نے بندریا کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں روزمرہ کے اپنے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل غوطہ لگاتی ہوئی آئی، شیر کے قریب پہنچی، بندر کا بچہ شیر کے کندھے سے اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا، دوڑا، مگر وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد تھوڑی دیر رکے، انہوں نے سانس لی اور ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند روز بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنا بچہ مانگا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے؟ تم سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں،
اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی، اور آسمان کا بادشاہ میں نہیں کوئی اور ہے، اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر قحط کی یہ آفت زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہاں آپ بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی مصیبتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ کے حضور میں گر جائیے، اس سے توبہ مانگیے اور اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور اس کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔